نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، یا جو حرف ندا ہے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اور اگر آمنو دیکھا جائے یہ ٹینس کون سا ہے، یہ تو یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ اذا پہلے بھی گزر چکا ہے، جو لوگ پہلے سے درس سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اذا کا مطلب جب ہے۔ لقیتم ملاقات سے نکلا ہے، اردو زبان میں ہم ملاقات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے تو لقیتم جب تم بھیڑو، جب تم مقابلے میں آؤ۔ الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، کفروا جو ہے وہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، زحفا بالمقابل مقابلے میں آ جاؤ۔ فلا فا کا مطلب پس، لا کا مطلب بھی نہیں ہے، لا کا مطلب نہیں جانتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی جو پہلے سے درس سن رہے ہیں انہیں اس کا مطلب پتہ ہے، تو لا کا مطلب نہیں، تولوہم تم پھیرو ان سے، الادبار اپنی پیٹھ۔ تو یہاں پر اصل میں ایک جنگی اصول جو بیان کیا جا رہا ہے، اور غزوہ بدر کا یہاں پر تذکرہ ہے، پہلے بھی ان کے واقعات بیان ہو چکے ہیں، اب یہاں پر جنگ کا اصول جو بیان ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں اور اگلی آیت کریمہ میں۔ ومن یولہم ومن اور جو یولہم پھیرے ان سے، ومن یولہم یومئذ یومئذ کا مطلب، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یومئذ اس دن، دبورا دبر جو ہے پیٹھ کو کہتے ہیں، کمر پیٹھ، ہو اپنی، اور جو بھی ان سے پھیرے گا اپنی پیٹھ، الا یعنی پیٹھ پھیر کے بھاگنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ دو وجوہات اگر ہوں، الا کا مطلب ہے مگر، متحرفا لقتالا کوئی جنگی چال چلنی ہو، او کا مطلب بھی جو پہلے سے سننے والے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ او کا مطلب جا ہے، او یا او متحیزا الی فئۃ یا کسی لشکر سے ملنے کے لیے، اگر یہ دونوں وجوہات نہ ہوں، فقد پس تحقیق، باء مستحق ہوا، بغضب با کا مطلب ساتھ، غضب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غصے کو کہتے ہیں، من سے اللہ کے غصے کا مستحق ہوا۔ ومأوى واو کا مطلب یہ بھی آپ کو بتا کہ واو کا مطلب اور ہے، مأوى ٹھکانہ ہو اس کا، جہنم جہنم ہے، جہنم کے لغوی مطلب گہرائی کی ہیں، وبئس المصیر اور برا ہے ٹھکانہ۔ تو اس میں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کے اصول کون کون سے ہیں۔ تو جب کفار سے تم جو لڑو تو اپنی پیٹھ جو ہے وہ مت دکھاؤ، یعنی پیٹھ پھیر کے مت بھاگو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہ جو بیان کیے ہیں ان میں سے ایک جنگ کے موقع پہ پیٹھ پھیر کے جو ہے بھاگنا ہے، تو اس لیے یہ بزدلی شمار کیا جاتا ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اللہ کے غصے کا جو مستحق ہوا۔ تو ایک اور روایت میں اس طرح تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ سے جو بھاگ کر جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے جا کے چھپ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کی جب ملاقات ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم جنگ سے جو ہے بھاگنے والے مجرم ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آپ مجرم نہیں، بلکہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو امداد لینے کے لیے اپنے لشکر سے جو آگے ملے ہیں، تو آپ کی امداد جو ہے وہ میں ہوں، یعنی میں آپ کی امداد جو ہے کروں گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جنگ کے موقع پر جو اگر امداد حاصل کرنے کے لیے دوسرے لشکر سے جا کے ملا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو کیونکہ یہ ایسا کرنا جو بزدلی شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہادری کا جو مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور اسی لیے جو ہے سورۃ الانفال کے آخر میں بھی یہ بات بیان کی گئی، پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 کافروں پہ حاوی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین
اس کے بعد اللہ پاک نے جو ایمان میں جو ضعف جو ہے وہ دیکھا تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی بھئی 100 مسلمان جو ہیں 100 مجاہدین جو ہیں وہ 200 کافروں پہ حاوی ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر جو ہے وہ جہاں پر غزوہ بدر میں 313 جو مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر تھے، یعنی 3 گنا زیادہ، تو اب اصول یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر تو 100 کے مقابلے میں 200 کافر ہیں تو پھر تو بھاگنا جائز نہیں ہے۔ اگر 100 کے مقابلے میں جو ہے وہ 300 400 یا 500 ہو تو پھر جو بھاگنا جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ سورۃ الانفال کے آخر میں پھر یہ اصول جو بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس نہیں تقتلوہم، آپ نے ان کو مارا۔ تو تقتلوہم اصل میں جو اس کا جو مادہ جو ہے وہ قتلہ ہے، تو قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا۔ شروع میں تا جب آ گئی تو اس سے یہ بات پتہ چلی یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے، تو یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے تو اس وجہ سے جو ماضی میں جو بیان کیا گیا پس نہیں آپ نے ان کو مارا، ولیکن اللہ قتلہم، ولیکن اور لیکن، اردو میں بھی ہم جو لیکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر واو یہاں پر آئی تو واو کا مطلب اور ہے اللہ، لیکن اللہ نے قتلہم، ان کو مارا۔ اب یہ کس طرح مارا، یہ آیت کے اگلے ٹکڑے میں یہ بات آ رہی ہے وما رمیتا، اور نہیں آپ نے پھینکی، رمیتا جس طرح ہم کہتے ہیں حج کے موقع پر جو رمی کرنا یعنی کنکریاں پھینکنا، تو رمیتا آخر میں تا یعنی آپ نے پھینکی، تو اگر تو ہو رمیتو تو پھر ہوگا میں نے پھینکی، اگر وہ رمیتم تم سب نے پھینکی، اگر وہ رمینا ہم نے پھینکی۔ تو یہ اصل میں جو صیغے جو تبدیل ہوتے ہیں یہ عربی گرامر ہوتی ہے، اگر ان کو جو سیکھ لیا جائے تو پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، اذ کا مطلب جب، رمیتا آپ نے پھینکی، یعنی جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو قرآن کریم میں یہ بات آگے بھی آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ پاک نے ان کو پھینکا۔ اب رما جو ہے یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، یہاں پر سارے پاسٹ ٹینس جو ہے استعمال ہو رہے ہیں اور صیغہ بھی پاسٹ ٹینس کا ہے۔ تو اصل میں اسی طرح ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح روایات میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نے مٹھی بھر جو ہے وہ کنکریاں اور مٹی جو اپنے ہاتھ مٹھی میں لی اور آپ نے کافروں کی طرف پھینکی، اور دوسری روایت میں یہ کہ آپ نے ان کے دائیں طرف پھینکی، پھر بائیں طرف، پھر سامنے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے معجزہ رونما ہوا اور وہ کنکریاں جو ہر طرف پھینک گئیں اور انہیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، تو ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ پاک ان کو پھینکی۔ تو یہ اصل میں اللہ پاک کی مدد ہے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی مدد ہوئی، جس طرح پہلے جو ہے وہ کئی امداد جو بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے کون کون سی نصرت ہوئی وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے غزوہ بدر کا حکم ہوا، اللہ پاک کی طرف سے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، یہ وعدہ ہوا، اللہ پاک کی طرف سے صحابہ پر جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے اونگ نیند طاری ہوئی، اس کے بعد انہیں اطمینان نصیب ہو گیا، فرشتوں کا نزول ہوا، تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے امداد ہے۔ تو یہ ایک اور مدد تھی اللہ پاک کی طرف سے، ولیکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین، ولی اور تاکہ یبلی المؤمنین، مومنین کو آزمائے۔ اب مومنین نون کے اوپر جو زبر آئی تو اس سے یہ بات بدل گئی، یہ آبجیکٹ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نے مومنین کو آزمائے، من کا مطلب سے، ہو اپنے پاس سے، بلان حسنا اچھے طریقے سے آزمانا، یا یہ کہ دوسرے اگر انداز سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اللہ پاک نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، انعام کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، ان جو ہے اس کا عمل یہی ہوتا ہے اپنے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کو جو زبر دیتا ہے، یعنی اللہ ہا کے اوپر زبر آئی ان کی وجہ سے، سمیع علیم، تو اس نے بعد میں جو خبر ہے اس کو اس نے جو رفع دے دی، ناصب اسمن رافع در خبر، تو یہ بھی ایک عربی کا جو قاعدہ ہے، تو اس نے سمیع علیم اس کو جو ہے وہ پیش دے دی، سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو یہ جو معجزہ رونما ہوا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اس کے بعد ذالکم، یہ ہو چکا، وان اللہ موہن، بے شک اللہ پاک موہن کید الکافرین، کافروں کی چال کو پست کرنے والے ہیں، ذلیل کرنے والے ہیں۔ کید اصل میں وہی چال کو کہتے ہیں، کافروں کی چال،
ٹھیک ہے، کافرین جو ہے کافر کی جمع ہے۔ اس کے بعد ان تستفتحو، ان کا مطلب اگر ہے، یہ بھی پہلے میں نے بات بتا دیا، اور آپ یہ بات جانتے ہیں ان کا مطلب اگر ہے، ان کا مطلب یہ کہ ان کا مطلب بے شک، تو یہاں پر ان اگر، تستفتحو تم نے فتح مانگی، فقد جاءکم الفتح، فقد پس تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، کم تمہاری طرف، الفتح تمہاری طرف فتح آ گئی۔ تو یہ اصل میں ابو جہل جو تھا، وہ جب لشکر روانہ ہونا تھا غزوہ بدر کے لیے، تو وہ بیت اللہ کے جو پردہ جو تھا اس کا، خانہ کعبہ کے پردے کو جا کر اس نے جو ہے وہ یہ دعا مانگی کہ اللہ دو جماعتوں میں سے جو بھی اعلیٰ اور افضل ہے، دو جماعتوں میں سے جو بھی جس کا دین افضل ہے، جو زیادہ کریم ہے، اللہ اس کو فتح دے دے۔ تو پھر قرآن نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ اگر تم نے فتح مانگی وہ تو تحقیق فتح آ گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، اسلام کو فتح حاصل ہوگی، اسلام حق پر ہے، افضل ہے، کریم ہے۔ تو پھر قرآن کریم نے انہیں ایک اور وارننگ دی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا، واو کا مطلب اور، ان اگر، تنتہوا تم باز آ جائے۔ تو بعض یہ جس طرح تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہاں پر بھی جو ہے وہ تنہون کا لفظ آ رہا ہے تو منع کرنا، تو یہاں پر بھی اگر تم باز آ جاؤ، تو یہاں پر بھی باز کا مطلب اگر تم باز آ جاؤ، فہوا پس وہ، خیر بہتر ہے، اردو میں بھی ہم خیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، تو تم سب کے لیے، اگر تو لکا تو تم ایک شخص کے لیے، اگر وہ لکما تم دو اشخاص کے لیے، لکم تم سب کے لیے، تو یہاں پر تم سب کے لیے۔ تو کافروں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، تم یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہو اسلام کے خلاف، تم جب بھی اسلام جو نہ پھیلے، اس کی اشاعت نہ ہو، اگر تم اس سے باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم اس کو دوبارہ کرو گے، نعود تو ہم بھی پھر ایسا کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اگر یاد کر لیے جائیں تو یہ ہم گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے مثال بچوں کو ہم جو وہ کسی کوئی پنشمنٹ دیتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں ابھی تعودوا نعود، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے جملے اگر یاد کر لیے جائیں تو آیات بھی یاد ہو جاتی ہیں اور ترجمہ بھی پھر یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، واو اور، لن تغنی ہرگز تمہارے کام نہ آئی، عنکم تمہارے، فیتکم تمہارا جو تمہاری جماعت، تمہاری تعداد، ولو کثرت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، ولن تغنی عنکم فیتکم شیئا ولو کثرت، شیئا کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، وان اللہ مع المؤمنین، اور بے شک اللہ پاک جو ہیں وہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو پھر غزوہ بدر سے یہ بات پتہ بھی چلی کہ واقعی اللہ پاک جو مومنین کے ساتھ ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اللہ پاک نے مختلف انداز سے جو مومنین کی، صحابہ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، تو اسے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ واقعی یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ جو درس جو ہے اس کا جاری ہے، آج ہم نے جو آیات ہم نے اس کی پایہ تکمیل تک پہنچائی ہیں، یہاں تک آپ مشکل الفاظ جتنے بھی ہیں آپ ان کو جو ہے قرآن کریم سے دیکھیں، انہیں یاد کریں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ سیکھنا جو آسان ہو جائے، اور بعد میں بھی یہ الفاظ آئیں گے، اور جب ان کو ذہن نشین آپ کر لیں گے تو پھر قرآن کریم کی تفسیر، ترجمہ، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔